اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مومنین مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو قرآن مجید میں امام زمانہ علیہ السلام اور ان کے حساب سے متعلق نکات ہیں، اور آپ کی خدمت میں بات کو یہاں سے شروع کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ وعدے فرمائے ہیں، اور آج تک تاریخ نے ان وعدوں کو پورا ہوتے ہوئے نہیں دکھایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ملائکہ اور روح کو نازل ہوتے ہوئے بیان فرمایا ہے، مسلسل لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں۔ اب وہ کون ہستی ہے، وہ کون ہیں کہ جن پر یہ نازل ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول کو بھیجا دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، تاکہ تمام ادیان پر یہ غالب آ جائے۔ 5 آیات اور سورہ قدر، اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں، لیکن ان پر اکتفا کرتے ہوئے، اس لیے کہ ہمارے پاس اس کی مزید تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک زمانہ ایسا آنا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا۔ اور وہ وعدہ کیا ہے؟ پہلے دن میں نے خلاصتاً عرض کیا تھا، اب میں اس کو تھوڑی تفصیل سے بیان کروں گا۔ وہ وعدہ یہ ہے کہ اسلام، بما ہوا اسلام، بدون جبر، بدون سختی، بدون شمشیر، بغیر کلیشنکوف کے، بغیر کوڑوں کے دنیا میں پھیل جائے گا، اور لوگ اسے قبول کر لیں گے، لوگ اسے تسلیم کر لیں گے۔ یہاں پر اس نقطے کو بیان کر کے پھر میں 1-2 اعتراضات ہیں وجود امام پر، اس کا جواب دوں گا، لیکن اس سے پہلے 1-2 نکات میں واضح کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا غیبت میں جانا کیوں ضروری ہے یا کیوں ضروری تھا۔ اس سے پہلے ایک اور نقطہ بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ امام علیہ السلام کی غیبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی غیبت کی طرح نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رفع الی السماء، لیکن ہمارے امام زمین پر تشریف فرما ہے، صرف ہم انہیں پہچان نہیں سکتے۔ صرف ایک نقطہ کہ ہم انہیں پہچان نہیں سکتے۔ آیا وہ کسی سے مل سکتے ہیں؟ زمانے کے امام ہیں، جن سے چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں ملاقات کریں۔ کیا ہم امام سے مل سکتے ہیں؟ اگر امام چاہیں تو کیوں نہیں مل سکتے؟ تو یہ نکات سب اپنی جگہ پر واضح ہونا ضروری ہیں۔ اسی لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کئی مرتبہ سوال کیا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ اگر وہ غیبت میں ہوں گے، اس لیے کہ اس زمانے میں غیبت کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اگر وہ غیبت میں ہوں گے یعنی لوگ ان کو نہیں پہچان سکیں گے، تو پھر لوگ ان سے استفادہ کیسے کریں گے؟ اور آپ نے ایک جگہ فرمایا سورج جب بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے تو تم استفادہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ سورج جب بادلوں کے پیچھے ہوتا ہے روشنی آ رہی ہے، استفادہ ہو رہا ہے۔ ایک اور جگہ پر اس بات کو بیان کیا گیا کہ حضرت یوسف اپنے بھائیوں کے سامنے تھے کہ نہیں تھے؟ وہی بھائی، وہی حضرت یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان، دیکھیے قرآن سے میں بات کر رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان رہے تھے، لیکن بھائی نہیں پہچان رہے۔
بعض جگہ ہم نے روایت میں پڑھا ہے کہ جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، تشریف لائیں گے، لیکن ہم تو کئی بار دیکھا تھا، ہم نے تو کئی بار دیکھا. مسئلہ دیکھنے کا نہیں ہے، مسئلہ معرفت کا ہے کہ آیا ہم امام کی معرفت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. کئی لوگوں نے، بلکہ میں کہوں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے امام علیہ السلام کے دیدار کا دعویٰ کیا ہے. ہم اس معاملے میں ایک موقف رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ آپ کی اور امام کی ملاقات ہے، اس کا ذکر کہیں اور نہیں ہو سکتا، اس کی بنیاد پر احکام الہی نہیں بیان کر سکتے. کراچی کے باہر کل کو کوئی چیز بنا دیں اور کہیں کہ امام نے مجھے کہا تھا کہ بناؤ اور میں نے بنا دی. بہت سی جگہوں پہ بہت سی چیزیں بنی ہوئی ہیں نا. امام علیہ السلام اگر کسی کو کوئی بات فرماتے ہیں تو اس پر حجت ہے، مگر ایک امام علیہ السلام کہیں اب تم اس کو اعلان کرو، اس کے پھر طریقے الگ ہیں. شریعت میں اس طرح کی کوئی شق اس وقت ہمیں نظر نہیں آتی. اس لیے امام علیہ السلام زمین پر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمانوں میں نہیں اٹھا لیے گئے ہیں. امام علیہ السلام ہمیں دیکھتے ہیں، ہمیں سنتے ہیں، ہماری باتوں کو سمجھتے ہیں، ہماری دعا کی اپیل پر مدد فرماتے ہیں. یہ نقطہ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ آج دشمن جتنا مکتب اہل بیت کے پیچھے لگا ہوا ہے، شاید ائمہ معصومین علیہ السلام کے زمانے کے بعد کبھی اتنا پیچھے نہیں لگا تھا. آج شیعوں کو جتنا دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا ائمہ معصومین علیہ السلام کے بعد نہیں دبایا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مکتب امام زمانہ کی مدد سے رشد کر رہا ہے، یہ مکتب دنیا میں پھیل رہا ہے، یہ مکتب اس وقت ترقی یافتہ ڈیولپ کنٹریز کو چیلنجز دے رہا ہے. چیلنج کیا ہے؟ میں نے ایک نقطہ کہنے کو تو کہہ دیا. چیلنج جو یہ مکتب اس وقت سو کالڈ ڈیولپ کنٹریز یا ویسٹرن کنٹریز، جو الفاظ استعمال کر لیں آپ، مفہوم تو واضح، کیوں اتنا زیادہ اس مکتب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ آپ کہیں گے مولانا آپ کو تھوڑی غلط فہمی ہوئی ہے. مجھے غلط فہمی ہوئی ہے تو عراق میں کیا ہو رہا ہے، ایران کے خلاف کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہوا ہے، لبنان میں کس کے خلاف آپریشنز ہوئے ہیں، حجاز میں کن کو شہید کیا جا رہا ہے، یمن میں کون ہے جو اس وقت زیر اعتاب ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیلنج ویسٹرن کنٹریز کے سامنے ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ ویسٹ نے تقریباً یہ بات سمجھ لی تھی کہ اب ہم اسلام کو اپنے تحت، اپنے تسلط کے نیچے لے آئیں گے، اور اپنی فلسفی ان پر جھاڑ جھاڑ کے، اپنی روش ان پر جھاڑ جھاڑ کے ان کو ہم کنٹرول میں لے آئیں گے. عرب ممالک کے بادشاہ سب ان کے کنٹرول میں تھے، اکثر دوسرے جو بادشاہ وہ بھی ان کے کنٹرول میں تھے. چاند ایسے تھے تو ان کو فارغ کر دیا. اس مکتب نے تمام سیکولر پاورز کو چیلنج کر دیا کہ تم سمجھتے ہو کہ اگر اسلام کو اپنائیں گے تو ہم بیکورڈ رہ جائیں گے. آج آؤ دیکھو ہم نے اسلام کو اپنایا. وی آر پریکٹسنگ مسلمس along with that تم لوگوں نے 40 سال سے ہمارے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، اس کے باوجود آؤ دیکھو ہم نے کتنی ترقی کی. میں ریکویسٹ کروں گا ایران کے بارے میں اپنی بائسنس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھیں اور حقائق کو نظر میں رکھ کر میری بات کو سنیں. آج ایران نیوکلیر ٹیکنالوجی میں تمام پابندیوں کے ساتھ، تمام مشکلات کے ساتھ، وہ تومان جو میں نے 3 تومان کا یا کچھ آگے پیچھے کا $1 خریدا،
وہ ایران کے جہاں سے 2,000 تومان کی ٹکٹ لے کے تہران، کراچی تہران ریٹرن ٹکٹ میں نے خود خریدی ہے. آج 1.5 ملین 2 ملین، یعنی اس کے پیسے کو اتنا گرا دیا گیا، اس کی اکنامی کو دم شٹر کر دیا گیا، لوگوں کو شدید مشکلات کا شکار کر دیا. 8 سال اس ملک پر جنگ مسلط کی گئی. آج جرمنی معافی مانگتا ہے، آج یو کے شرمندگی کا احساس کرتا ہے، آج دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ وی ور رانگ. وہ تو تھا ہی. ان تمام پابندیوں، سختیوں، تکلیفوں، مشکلوں جس کو ہم نے اپنے علوم دینی حاصل کرنے کے سالوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خود فیل کیا، آج وہ ٹیکنالوجی کے لحاظ سے سٹیم سیل ریسرچ میں دنیا میں خاص مقام رکھتا ہے. آج ان کے اسکالرز دنیا میں خاص مقام رکھتے ہیں. آج ان کے پاس ٹیکنالوجی میں بہت آگے تک بڑھ چکے ہیں. جس طرح ویسٹرن کنٹریز نے کووڈ کے ویکسین بنائے، ایران نے کووڈ کا ویکسین بنا لیا. آج علمی لحاظ سے بہت آگے ہیں. اقتصادی پابندیاں آج بھی موجود ہیں. کیوں آج امریکہ اور 5 ممالک اس پر زور دے رہے ہیں کہ کسی بھی صورت سے جیکوبا جو معاہدہ لکھا گیا تھا 2015 میں، اس میں واپس آو. حالانکہ امریکہ خود گیا تھا اور خود تھوک کے چاٹنے کے لیے تیار ہے. آج شام کی بھی خبر دیتا ہوں کہ اسرائیل نے میٹنگ کی اور کہا ہے کہ اگر وہ امریکہ پھر سے ادھر جا کے بیٹھ گیا تو ہم خلیج فارس میں، مڈل ایسٹ میں ایران کے لیے تباہی پھیلا دیں گے. ہر ایئر کرافٹس، شپس، میزائلز. چائنا نے کہا تھا کہ ایران نے 60,000 فٹ پلس پر جا کر امریکن ڈرون کو گرایا ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے تھے. یہ نیوز پیپرز کی باتیں ہیں. ڈرون ٹیکنالوجی میں کہاں پہنچ گئے، حزب اللہ کی مدد میں کہاں پہنچ گئے، یمن کے انصار، یمن کے مومنین کی مدد میں کہاں تک پہنچ گئے. کیا نہیں کیا ہے. فلسطینیوں کی کیوں مدد، کہاں مدد نہیں کی. ہر طرف مدد بھی کر رہے ہیں، خود بھی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہے ہیں. ان سب چیزوں کی ایک بنیاد ہے امام زمانہ علیہ السلام پر بھرپور اعتقاد. میں وہاں کے لوگوں کو دیکھتا تھا اور بہت اچھا لگتا تھا. صبح جمعہ ہم تو سوتے ہیں نا، صبح جمعہ پوری قوم نکل رہی دعائے ندبہ کے لیے. دعائے ندبہ کی، پڑھی، ناشتہ کیا، قبرستان چلے گئے، گھر آئے، تھوڑا فریش ہوئے، غسل لیا، نماز جمعہ چلے گئے. جہاں جاؤ امام زمانہ، جہاں جاؤ امام زمانہ. تو اگر ایک قوم امام زمانہ کی خاطر اپنے جوانوں کو شہید کرتی ہے، ایک قوم امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اپنے جوانوں کو فدا کرتی ہے، اپنے دکھ سوکھ چین آرام، لاکھوں خاندان یتیم ہیں، لاکھوں بیوائیں ہیں، لیکن ایک فیملی کی طرح آگے. کیوں؟ اس لیے کہ غیبت کے زمانے میں امام زمانہ علیہ السلام کے دین کی مدد کرنی. تو جس نقطے کی طرف میں توجہ دلا رہا تھا وہ نقطہ یہی ہے کہ آج بھی زمانے کے امام زمین پر اللہ کی حجت ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو زمین پر اپنی حجت رکھی ہوئی ہے اس کو اختیار دیا ہوا ہے کہ میرے بندوں کی مدد کرو، میرے دین کی مدد کرو، اور جہاں مشکل ہو وہاں پر ان کا ساتھ دو. تو ہم نے اپنے گفتگو کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ زمین حجت الہی سے خالی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد بیچ میں نے 2 دن خلافت اور خلفاء کی گفتگو کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ خلافت الہیہ ہے. یہ وہ خلافت نہیں ہے جس کی بحث ہم ممبروں سے اور الگ الگ طریقوں سے کرتے ہیں. وہ خلافت الہیہ کا ایک جز ہے، ورنہ خلافت الہیہ
مخلوق اول نور اول سے لے کر تو قیامت تک جاری رہنے والی ہے، کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا، کوئی ان خلفاء کو ان کی منزلت سے نیچے نہیں لا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا احترام نہیں کیا گیا، یہ الگ بات ہے کہ ان سے استفادہ نہیں کیا گیا، یہ الگ بات ہے کہ انہیں کبھی جیل میں رکھا گیا، کبھی سختی میں رکھا گیا، کبھی تکلیف میں رکھا گیا۔ ان تمام نکات کو ذہن میں رکھ کر اس بات کو جانیے کہ آئندہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آخری حجت کو ظاہر فرمائے گا، قرآن مجید کی 5 آیتوں میں موجود وعدوں کو پورا کرے گا، اور زمین پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین اسلام کو بغیر جبر کے، بغیر سختی کے پھیلا دے گا۔ اب یہاں سے نقطہ آگے بڑھتا ہے، میں پچھلا نقطہ دہرا دوں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اسلام جبر کے ساتھ، سختی کے ساتھ، ڈنڈے کے زور پر، شمشیر کے زور پر، تازیانے کے زور پر پھیلانا ہوتا تو اپنے حبیب کے زمانے میں پھیلا دیتا، ہو جاتا، ختم۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا ارادہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، جن کو مستضعف قرار دیا گیا ہم ان کو زمین پر ائمہ بھی، امامت بھی ان کو دیں گے اور وراثت بھی دیں گے۔ سوال یہاں سے پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو نہ کوئی امام نظر آتے ہیں، نہ کوئی اللہ نظر آتا ہے، نہ کوئی فرشتے نظر آتے ہیں، نہ کوئی وحی آتی ہوئی نظر، ایسا لگتا ہے سب ختم ہو گیا، یا نعوذ باللہ من ذالک کے پچھلے زمانے کی باتیں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ درود پڑھ دیں محمد پر۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب ہم مادی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن اگر ہم معنوی آنکھوں سے دیکھیں تو ہمیں یہ نظام کمال کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے میری بات آگے بڑھتی ہے۔ مادی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے، ٹیکنالوجی نے تو ایک عجیب کمال کیا ہوا ہے، انسانی عقل حیرت زدہ ہے۔ ایک کمرے میں بیٹھا میں کیمرے کے سامنے درس دے رہا ہوں، دنیا میں جہاں چاہے جتنے چاہیں مجھے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ سٹیم سیل کی ریسرچ بہت آگے بڑھ رہی ہے، کلوننگ کا کام بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، بولا تو ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے، پرفیکشن کی طرف جاتی جا رہی ہے، کمال کی طرف جاتی جا رہی ہے۔ اب اگر میری گفتگو پر تھوڑا سا اور غور کریں تو آپ کو میری ایک بہت پرانی گفتگو یاد دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم ابو البشر، وہ آدم مخلوق اول کی بات نہیں کر رہا، اور میں انشاءاللہ کسی موقع پر ان دونوں میں فرق بھی ظاہر کر دوں گا قرآن مجید کے ذریعے۔ آدم ابو البشر کو جب زمین پر بھیجا تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا تھا یا نہیں نوازا تھا؟ جواب یہ کہ عقل سے نوازا تھا۔ اگر عقل سے نہ نوازا ہوتا تو اللہ کی حجت ان پر تمام نہیں ہوتی۔ الکافی کتاب العقل والجہل، لما خلق اللہ العقل فامرہ، اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو خلق کیا اسے حکم دیا، آگے آ، وہ آگے آ گئی، اسے کہا تو پیچھے ہٹ، وہ پیچھے ہٹ گئی، اسے کہا تو گھوم جا، وہ گھوم گئی۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میری حجت ہے، تیرے ذریعے میں پیغام پہنچاؤں گا، تیرے ذریعے لوگوں کو جنت ملے گی، تیرے وجہ سے لوگوں کو جہنم ملے گی۔ یعنی عقل انسانی وہ شے ہے کہ جس کے ذریعے انسان کو سوچنے سمجھنے کی طاقت عطا کی گئی، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آج سے 50 سال پہلے والے انسانوں کی عقل جو ہے وہ کتنی کام آ رہی تھی، آج وہ عقل کتنی کام آ رہی ہے۔ اور جو حالات میں اپنے اطراف میں دیکھ رہا ہوں، اپنے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کو دیکھ رہا ہوں، حیران ہوتا ہوں۔ 1 سال اور 2 مہینے کا، 14 مہینے کا، اس کو موبائل دیا تو وہ کان میں رکھا، اور اس کو ریموٹ دیا تو ٹی وی کی طرف منہ کر دیا۔ تصور کر رہے ہیں آپ؟ اور پھر جب ایک اور موبائل دیا تو پتا تھا کہ وہ موبائل میں بولا جاتا ہے تو یوں کر کے بولتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ الفاظ نہیں ہوتے تو موبائل ریسپانس نہیں کرتا۔ ان کی عقل ریورس میں آئے، ہماری عقل ریورس میں جائیں۔ 50 سال پرانی عقل، 100 سال پرانی عقل، حضور اکرم کے زمانے کی عقل، حضور کی عقل کی بات نہیں کر رہا، زمانے کی عقل۔ جاتے جائیں تو حضرت آدم ابو البشر جب زمین پر تشریف لائے تو عقل تو ان کے پاس تھی، اور ان کے اولاد میں بھی عقل تھی، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے جو کیک بنانا جانتے ہیں ان کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ بیٹر تیار کر لیا جاتا ہے، سب مکس کر لیا جاتا ہے، اس کے بعد اسے اوون میں رکھا جاتا ہے۔ اگر ویسے کسی کو پیش کر دیا جائے وہ ہاتھ بھی نہ لگائے، اسے اوون میں رکھا جاتا ہے۔ اس اوون کی ٹائمنگ رکھی جاتی ہے کہ اتنے منٹ بعد اوون کو کھولا جائے گا، اس سے پہلے کھولا تو کچا، اس کے بعد کھولا تو جلا ہوا۔ ہمارے تو تجربے ہوتے ہیں نا۔ یہ عقل اور یہ کیک کا بیٹر مثال کے طور پر ایک ہے۔ جب عقل انسانی زمین پر آئی تو بالکل ویسے تھی جیسے کیک بنانے کا پورا سامان۔ اب کیک بنانے کا بیٹر ایک خاص شیپ بنانا ہے، سٹار بنانا ہے، کیا بنانا ہے، اس کے اسٹینسل میں ڈال کر اسے اوون میں ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح سے انسانی عقل کو زمین کے اوون میں ڈال دیا گیا۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے میری گفتگو کا۔ انسانی عقل کو زمین پر ڈال دیا گیا کہ اب عقل انسانی پکنا شروع کرے، بیک ہونا شروع کرے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کیک تو 15 منٹ آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا، عقل انسانی کو لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے۔ ہر چیز کا اپنا ٹائم ہے۔ تندور کی روٹی کا اپنا ٹائم ہے، کپ کیکس کا اپنا ٹائم ہے، بڑے کیک کا اپنا ٹائم ہے، اور کچھ ہوگا اس کا اپنا ٹائم ہوگا، فش کو بیک کرنے جائیں گے اس کا اپنا ٹائم ہوگا۔ انسانی عقل کے بیک ہونے کا ٹائم کروڑوں سال ہے۔ یہاں پر غور کیجئے آپ میری بات پر کہ یہ عقل انسانی جو دنیا میں بھیجی گئی ہے یہ کس کے پاس ہے؟ انسان کے پاس، انسانوں کے پاس۔ ہر انسان کے پاس عقل ہے۔ مجموعی طور پر انسانوں کے پاس موجود عقل کو اللہ سبحانہ و تعالی کمال کی طرف آگے بڑھا رہا ہے۔ اس کی ایک مثال میری بہت پرانی ہے، مذہب شناسی کے زمانے میں دے چکا ہوں لیکن پھر سے دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے خوجوں میں جب جنازہ اٹھتا ہے، باقیوں کو ہم نے دیکھا بڑا ان آرگنائز طریقے سے، وہاں سے آ رہا ہے، وہاں سے آ رہا ہے، کندھا دے رہا ہے، وہاں سے کندھا دے رہا ہے، کوئی کہیں سے آ گیا، کسی نے کہا دیا کلمہ شہادت۔ ہمارے یہاں جب جنازہ اٹھتا ہے، مثلا یہ جنازہ ہے
تو 2 لوگ آگے سے جنازہ اٹھاتے ہیں اور 2 پیچھے سے، پھر وہ 2 لوگ پیچھے آتے جاتے ہیں اور یہاں لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، لوگوں کے کندھوں پر لائن سے جنازہ آگے جاتا ہے، آگے والا کندھا دے کر آہستہ 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 پیچھے والے کے پیچھے جنازے کے پیر کی طرف آتا ہے، پھر وہ نکل جاتا ہے، پھر وہ جاتا ہے دوسری طرف، وہاں سے کندھا دیتے 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 آتا ہے، جنازہ آہستہ آہستہ انسانی کاندھوں پر آگے بڑھتا ہے جب تک کہ وہ قبر تک نہ پہنچ جائے۔ میری بات آپ نے سن لی، سمجھی نہیں سمجھی بعد میں دیکھیں گے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے انسانی عقل انسان کے کندھوں پر یا انسانیت کے کندھوں پر کمال کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں انفرادی عقل اتنا کام نہیں کرتی، اجتماعی عقل، انسان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی سوائے انسانی عقل کے کمال کی طرف جانے کے۔ دیکھ لیجئے آج آنکھ کے 5 اسپیشلسٹ ہیں، برین کے 50 ہوں گے، پیٹ کے 10 ہوں گے، باقی چیزوں کے، اسکن کے، بال کے، یہ کیا ہے؟ انسانیت اپنی عقل کو کمال کی طرف آگے بڑھا ہی رہی ہے۔ No one can stop it۔ یہ بم، یہ دھماکے، یہ قید انسانی عقل کو کمال کی طرف جانے سے نہیں روک سکتی۔ اب میرا نقطہ آپ کے لیے واضح ہونا شروع ہو جائے گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے امام علیہ السلام تشریف نہیں لائے، امام علیہ السلام تشریف نہیں لائے، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ہم اگر گناہ چھوڑ دیں یا ہم بہت زیادہ دعا کرنے لگیں اور ہم اچھے ہو جائیں، یہ سب باتیں صحیح ہیں، میں نہیں کہتا کہ غلط ہیں، لیکن صرف یہی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے ایک ایسی عقل چاہیے جو امام علیہ السلام کو درک کر سکے، جو امام علیہ السلام کی کما حقہ نہ صحیح 90% معرفت حاصل کر سکے۔ ایسی عقل تیار ہو رہی ہے کہ جب وہ عقل 90% یا کسی ایک حد تک کمال کی طرف پہنچ گئی ہوگی تو امام علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ظاہر فرمائیں گے، اور اب یہ انسانیت جو عقل کے کمال کے ساتھ، دیکھیں جو بھی عقلی لحاظ سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، سنجیدہ سمجھتا ہے، سب سے پہلے انسانی حقوق کی بات کرتا ہے۔ صحیح یا غلط چھوڑ دیجئے، واقعاً اس کے دل میں وہی ہے، لیکن بات وہ انسانی حقوق کی کرے گا، ہیومن رائٹ سے بات شروع کرے گا، پھر وہ یونائٹڈ نیشنز بنائے گا، پھر وہ جنگوں کو کنڈیم کرے گا، پھر وہ جنگیں کروائے گا، سب چلتا ہے۔ ہم اس بات کو سمجھنے میں کیوں مشکل محسوس کرتے ہیں کہ صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے امام کے تشریف آوری میں تاخیر نہیں ہے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے امام علیہ السلام کے ظہور میں تاخیر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہی کوئی اثر نہیں ہے، لیکن جس طرح سے دروس میں، ممبروں میں کہا جاتا ہے اور لوگوں کی ذہنیت بنائی جاتی کہ امام علیہ السلام اس وقت ظہور فرمائیں گے جب آپ گناہ چھوڑ دیں گے، اس وقت ظہور فرمائیں گے جب 313 لوگ امام کی نصرت کے لیے ہوں گے۔ میں نے جو زمانہ گزارا ہے، خاص کر حصول علم دین کے لیے جب خنسار و قم گیا تھا، اور زندگی میں بہت سے تجربے کیے اور دیکھے، میں تو کھل کے چیلنج کر سکتا ہوں
چاہے وہ عراق کے مومنین، ایران کے مومنین، حزب اللہ ہوں، حجاز کے مومنین ہوں، یمن کے مومنین ہوں، افغانستان، کشمیر، پاکستان، ایران تو میں نے کہہ ہی دیا۔ 313 تو کیا، 3,13,000 آپ کو ایسے مومن مل جائیں گے انشاءاللہ، بڑی بات نہیں کرتا۔ ہیں قاسم سلیمانی صرف نہیں ہیں، وہ بہترین مثالوں میں سے، لیکن ہیں ایسے لوگ جو متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، عباد الرحمن بھی ہیں، جن کی صفتیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ کل سے بیان کرنا شروع کروں گا۔ تو ایسا نہیں کہ امام کو 313 اصحاب میسر نہیں ہیں، بہت مضبوطی سے چیلنج دیتا ہوں، 3,13,000 اصحاب انشاءاللہ موجود ہوں گے، لیکن زمینہ ہموار نہیں۔ جس ماحول میں امام نے تشریف لانا ہے اور جس ماحول میں بغیر شمشیر کے، بغیر کلیشن کوف کے، بغیر سختی کے، بغیر جبر کے دین کو پھیلنا ہے، وہ وہی ماحول ہو سکتا ہے جس میں انسانی عقل علمی گفتگو کر کے دلیلوں کے ساتھ چیزوں کو قبول کرے اور رام ہو جائے۔ الکافی، کتاب الحجت، معصوم سے حدیث نقل کی جاتی ہے کہ جب ظہور کا وقت نزدیک آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانی عقل پر اپنا ہاتھ پھیرے گا اور انسانی عقل کو کمال کے اعلیٰ درجے پر پہنچا دے گا۔ نہ عقل کو ایسی مادہ چیز ہے، نہ اللہ کا ہاتھ۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانی عقل کے کمال کی طرف رواں دواں ہوتے ہوئے انتظار کر رہا ہے کہ یہ عقل دنیا کے اون میں بیک ہو کر اتنا خوبصورت تیار ہو جائے کہ جب امام تشریف لائیں، امام علیہ السلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح سختیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، تکلیفوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، زحمتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، مصیبتوں، بلاؤں، منکروں، مشرکوں، منافقوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انسانی عقل ہو۔ آج مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، میرا ذہن کہتا ہے کہ مثلا ہم یورپ کے ان ممالک میں چلے جائیں، چلے میں نیوزی لینڈ کی مثال دے دیتا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے کہ نیوزی لینڈ کے لوگوں کو اگر صحیح طرح سے آپ جا کے دین پیش کریں گے تو وہ زیادہ مشکل محسوس نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محسوس کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میری مثال میں آپ مناقشہ کریں، کہ وہ صحیح سالم ذہنیت رکھنے والے ہیں۔ ان کی پرائم منسٹر کو دیکھتا ہوں میں، ابھی کل کی میرے پاس کلپ آئی، ظاہراً گئی ہے مسجد میں، اسکارف پہنا ہے، ڈیسنٹلی سب سے بات کریں، ہم آپ کی طرح ہیں۔ وہاں کے لوگوں کے انداز سے میں گیا بھی ہوں اور میں نے کچھ عرصہ وہاں وقت بھی گزارا ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے صحیح سالم لوگوں کو اگر صحیح طرح سے دین پیش کیا جائے وہ فوراً قبول کریں گے۔ اس طرح کے صحیح سالم صاف دل لوگوں کو جن کی عقلیں بھی کمال کی طرف پہنچی ہوں، جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے اور کہیں گے بھائی یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، وہ فوراً کہیں گے یس امام، someone has to be the creator of this universe۔ آج کہیں تو انکار کر، تو مسلمان انکار کر دے گا، لیکن اس وقت جب امام فرمائیں گے yes it seems quite true, okay then can you give us any more proofs? Yes, why not۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کہیں گے یہ ستارہ جتنے ٹائمنگ کے ساتھ آتا ہے جاتا ہے، کل آنا، کل آ کے دیکھا یہ سورج، یہ چاند، یہ آسمان، یہ پتہ نہیں اس وقت کیا ہوگا۔ آج اگر 25 سال پہلے کوئی ہمیں کہتا ہے کہ ہم اتنی حد تک کمیونیکیشن میں فاسٹ ہو جائیں گے تو بلیو نہیں کرتے تھے۔ 50 سال پہلے تو کہیں تو وہ پاگل ہو گئے ہو، اور اگر 100 سال پہلے کہیں تو بولے بھائی اس کو کہیں لے جاؤ، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ اور آئندہ 25 سال میں کیا ہونے والا ہے، آئندہ 50 سال میں کیا ہونے والا ہے؟ ہیو یو ایور تھاٹ آئندہ 100 سال میں کیا ہونے والا ہے؟
And if you can think for 100,000 years, ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، بس بہت پرانی چیزیں دماغ بس. اللہ تعالیٰ فرماتا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. ارے بھائی قرآن مجید میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟ مولانا 1400 سال پرانی کتاب ہے، کتاب پرانی ہوگی 1400 سال، انسان تو 14 کروڑ پرانا انسان ہے، پھینک دو اس کو. اگر کتاب پرانی ہو گئی تو کام کی نہیں رہی نعوذ باللہ، تو انسان تو اس سے بھی بہت پرانا ہے. کتاب پرانی ہے، مطالب ایسے فریش ہیں جیسے آپ ڈیپ فریزر میں سے آئس کریم تازہ نکال کر لائیں. اتنا میٹھا مطلب ہے، اتنا سویٹ مطلب ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، دیکھیں تو، پڑھیں تو، سمجھیں تو. یہ قرآن مجید قیامت میں شکایت کرنے والا ہے. یا رب اس قوم نے مجھے بالکل سائڈ پہ رکھ دیا، کسی کام کی نہیں رہی ان کی نظر میں. اور وہ زمانہ آئے گا ہر کوئی اوکے قرآن وچ آیت اوکے، پتہ نہیں اس وقت ہاتھ پہ دیکھتے ہوں گے، اس وقت کیا کیسے دیکھتے ہوں گے، بولتے ہوں گے اوکے اب گوگل بھی پرانا ہو گیا ہوگا. اگر ہم جا کے کہیں گے اوکے گوگل، وہ کہے گا او بھائی پرانے ہو، کوئی اشارہ کرنا ہے وہ آیت آ جانی ہے، اوکے واٹس دا ٹرانسلیشن، شیعوں نے کیا کہا، سنیوں نے کیا کہا، اچھا ترقی پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہوگی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہماری عقلوں کے لیے غذا رکھی ہے، ہماری فکر کے لیے غذا رکھی ہے، تدبر کی طرف دعوت دی ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. لیکن کیا کریں؟ ہمیں اپنی روزی روٹی، اپنے انٹرنل سیاستیں، اپنے فضولیات سے وقت ہی نہیں ملتا ہے. کبھی فٹ پاتھ پہ جا کے ٹائم پاس کرنا ہے، کبھی باکڑے پہ بیٹھ کے ادھر کی ادھر کی باتیں کرنی ہیں، کبھی چائے کے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے پتہ نہیں برائیاں کرنی ہیں، کبھی واٹس ایپ پہ، کبھی یوٹیوب پہ، کبھی ٹی وی پہ. ہم تو ضائع کر چکے اپنے آپ کو، ضائع ہو چکے. اللہ کرے اب آئندہ نسلیں ایسی آئیں، اتنی خوبصورت آئیں جو قرآن کی نسلیں ہوں. آئندہ نسلیں ایسی ہیں کہ ہم ان کو دیکھیں ہم سے پرانے جو ہمارے بزرگ تھے، جب انہوں نے ہمیں دین میں آتے دیکھا تو تعجب کیا کہ بھائی اچھا آج کا جوان دین میں آ رہا ہے. پھر مزید آگے بڑھے تو انہیں اور اچھا لگا. اب ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے بچوں کو دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی وہ دین میں اور آگے ہوں گے. میں کینیڈا گیا، میں نے ایک بار یونیورسٹی میں مجھے بلایا گیا یوم حسین کی پروگرام میں. یوم حسین کے بعد چائے پہ لے گئے تو میں نے دیکھا جوان لڑکے لڑکیاں سب حجاب میں، جوان سب مثلا باریش. اور میں نے دل میں سوچا کہ انسان اگر امام زمانہ سے متصل ہو جائے، امام حسین سے متصل ہو جائے، امامت سے متصل ہو جائے تو پھر دین اس کے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے. اور پھر مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ امام علیہ السلام کے زمانے میں سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا. علماء نے تشریح کی ہے، میرے بھی ذہن میں بات آئی کہ سورج جو مغرب سے طلوع ہوگا سے مراد شاید یہ سن نہ ہو، سورج تو بہت سین ہے، مراد ہو کہ مغرب کے لوگ جو ہیں وہ علمی، عقلی، فکری ان طاقتوں کے ساتھ دنیا کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں. حقیقت ہے نا. تو ہمارے نوجوان بھی اس میں شامل ہیں، وہ اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے ترقی کے میدان میں جا رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. مجھے معلوم ہے بہت سنے بہت ہائی لیولز پہ صرف کمائی اور مطلب ارننگ کا سورس نہیں بنایا، علم کو انسان کی مدد کے لیے، انسانی بنی نوع انسان کو آگے بڑھانے کے لیے استعمال کیا گیا. ہمارے یہاں کیا ہے؟ علم تو خیر ہے ہی نہیں. جو پڑھائی ہے وہ نوکری کے لیے، وہ ڈگری کے لیے، اصلی ہو یا جعلی that depends upon the person. ہمارے یہاں ڈگری کا کانسیپٹ سوائے کم، اس لیے ہمارے پاس سورس نہیں ہے. اگر آج ہمارے ہاں ریسورسز تیار کیے جائیں اور جو پیسے چاہیے ہوتے ہیں وہاں کے نوجوان کو پڑھنے کے لیے، اوکے یو اسٹڈی، آگے بڑھنا. جب تم
کمانے کے قابل ہو تو قسطیں ادا کر دینا. ہمارے جوان لائن سے زیر اکیڈمی کے پاس اپلیکیشنز پڑھی ہیں, ہمیں ماسٹرز کرنا ہے, ہمیں مثلا MBA کرنا ہے, ہمیں CA کرنا ہے, ہمیں پتہ نہیں PhD کرنی ہے. جتنا ہم سے ہو سک رہا ہے ہم کر رہے ہیں. وہاں کے جوانوں کو موقع ملا ہوا ہے. جن کو موقع ملا ہے وہ اسکالرشپس لے رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, لکھ رہے ہیں. اور جیسے کہ استاد محترم عطیہ اللہ ڈاکٹر حسین مرتضیٰ نقوی صاحب فرماتے ہیں کہ جب یورپ کی لائبریریز میں جاؤ تو تم کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ وہ یورپینز ہیں جو ہمیں پکچر کیے جاتے ہیں کہ شرابی, نشئی, پتہ نہیں فلاں فلاں فلاں. یو کین انڈرسٹینڈ می ویری ویل. جوان لڑکی کو دیکھا 22-23 سال کی ہوگی, ظاہر ہے اس کا اپنا ڈریس اپ کا اسٹائل ہے. پیرس کی لائبریری کے باہر لائن سے کھڑی ہے, جب اس کی ٹرن آئی وہ چلی گئی. کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد میری جب ٹرن آئی میں گیا اندر, اتفاقاً میں نے دیکھا پورا دن وہ بیٹھی پڑتی رہی, ریکارڈلیس, نہ موبائل نہ کچھ نہیں. واش روم جانا پڑتا ہوگا, گئی ہوگی شاید ایک وقفہ کر کے سینڈوچ کھا لیا ہوگا. شی ڈڈ ناٹ اسٹینڈ اپ فار اینی ایکسٹرا تھنگ. یہ درد دل ہیں جو ہمیں کرنے ہیں. ہمارے جوانوں کو موقع نہیں مل رہا, ہمارے جوان پریشان ہیں. اور پھر میں ایک اپنی قوم کو بات بتاؤں, میں سلام کرتا ہوں اپنے گلگت بلتستان پارا چنار کے جوانوں کو جو کراچی, لاہور, پنڈی, اسلام آباد میں ایک طرف پڑھائی کرتے ہیں, دوسری طرف سے شام کو, بلیو می اور ناٹ, میں شرمندگی سے کہتا ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ میں ان جوانوں کی اس طرح سے مدد نہیں, جتنی کوشش ہو سک رہی کر رہے. یہ آر محسوس نہیں کرتے, یہ ویلے پارکنگ کے بن جائیں, یہ ویٹر بن جائیں, یہ برتن دھونے والے بن جائیں. جیسے ہمارے لوگ ایک زمانے میں امریکہ جاتے تھے, برتن دھوتے تھے, پیٹرول اسٹیشن پر کھڑے ہوتے تھے, کام کرتے تھے, پڑھ لکھ کے کہاں کہاں پہنچنے لگے. ایگزیکٹلی یہ لوگ یہاں پر آئیں, انہوں نے محنت کی ہے اور میرا سلام ہے واقعہ. انہوں نے جتنی محنت کی ہے, جتنی کوششیں کی ہیں, اگر آج دین ان کو سپورٹ نہیں کرے گا, آج دین کے پیسے مسلینیس چیزوں میں استعمال ہو جائیں گے اور ان کو علمی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, تقوی کے لحاظ سے, پرہیزگاری کے لحاظ سے سپورٹ نہیں کرے گا, کل یہ بے دین ہو جائیں گے. اور ایک بڑی طاقت میں, ایک بڑی تعداد میں ہزارہ والوں کو جانتا ہوں جو آسٹریلیا گئے, they damn care for Islam. استغفر اللہ ربی. اسلام نے ہمیں کیا دیا, مذہب نے ہمیں کیا دیا, آپ نے ہمیں کیا دیا, اب ہم سے کیوں مانگے؟ دیکھیں آسٹریلیا نے تو ہمیں امیگریشن دے دی, ہم جیسے بھی پہنچے. آج ہم پڑھ رہے ہیں, رہ رہے ہیں, ہماری فیملی ہے, ہمارا کام کاج ہے. we need to think over. ہمیں اپنی زندگی کو ریفریش کرنا ہوگا. پیسے والوں آپ کو بھی, مڈل کلاس آپ کو بھی, لوور کلاس آپ کو بھی, اور ریفریش کر کے دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی زندگیوں کو تو مینیج کرنے میں لگے ہوئے ہیں, آیا ہم مومنین کی زندگیوں کو بھی مینیج کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. میرا بینک بیلنس اوکے, مومنین کو جس وقت ضرورت ہے ان کو وہ ضروریات پوری کر کے دی جا رہی ہیں. دینی مدارس کو وہ سپورٹ مل رہی ہے جو ملنی چاہیے. غیبت کے زمانے ہیں اور یہ زمانے تیاری کے ہیں. پھر اگر ہماری نسلیں جو ہے وہ غرب کی طرف چلی گئیں اور انہوں نے انہیں کو اپنا خدا مان لیا, نہ امام زمانہ, نہ ظہور, نہ دعا امام زمانہ, پھر افسوس ہی افسوس. بڑی محنت کی تھی ہماری ایک ٹیم میں, نام نہیں لیتا, اس محنت کو بھی سیاست کے نظر کر دیا گیا اور تباہی و بربادی ہو گئی. نہ مونٹیسری سسٹم بچا, نہ ایجوکیشن سسٹم بچا. مشکلات ہیں, مسائل ہیں. فقط دعا امام زمانہ پڑھ کے کام نہیں چلے گا, فقط یا امام زمانہ یا امام زمانہ ادرکنی کر کے کام نہیں چلے گا. یہ ہے ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے. عملی سٹیپس اٹھانے ہوں گے, عملاً دیکھنا ہوگا کہ میں جو پلاننگ کر رہا ہوں 25 ایئرس 30 ایئرس کہاں تک پہنچے گی قوم. اور یہ پلاننگ اجتماعی طور پر, ابھی تو ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوں. وی آر آلویز بزی, تو اس کی ٹانگ کھینچ لے, تو اس کی ٹانگ کھینچ لے, تو میں وہاں لیڈر بن جاؤں, میں وہاں ٹرسٹی بن جاؤں, میں وہاں ممبر پکڑ لوں.
ماہ رمضان اپنے اندر تغیر اور تبدل کا زمانہ ہے. رات کو جب دعائیں پڑھ رہے ہوں تو بیٹھ کے یہ بھی تو سوچیں کہ میں اجتماع مسلمین کے لیے کیا خدمت انجام دے رہا ہوں. میں ظہور امام علیہ السلام کے لیے کیا تیاری کر رہا ہوں. میری تیاری صحیح ہے یا غلط ہے؟ میرا رول، میرا انپٹ کافی ہے یا کم ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، ہم اچھے امام زمانہ کے چاہنے والے بنیں، پریکٹیکل چاہنے والے بنیں، ریالٹیز کو فیس کریں اور ان چیلنجز کو فیس کر کے اپنے ٹائم کو برباد ہونے سے بچائیں اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں. ہم اپنا رول پلے کریں جو امام زمانہ کے چاہنے والوں کا حقیقی معاشرہ ہو. اس کی جھلکیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں. انشاءاللہ ہم بھی ایسے معاشرے کی تیاری کریں گے. پلنے والے ہماری مدد فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہمیں سوچنے کا موقع دے، ہمیں فکر کا موقع دے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمیں زمانے کے امام کے ظہور کی تیاریوں کی توفیق عطا فرما دے. تیری عبادت کی لذتیں عطا فرما دے، تقوی معرفت عطا فرما دے، بیماروں کو شفا کامل عطا. نیک کاموں میں جو ساتھ دینے ان کی زندگی میں برکت، صحت، سلامتی، عافیت عطا فرما. پلنے والے ہمارے پیارے ملک کو امریکہ کا گہوارہ بنا دے. اس وقت جو ایک شدید کرائسس سے گزر رہا ہے اسے بہتر طریقے سے باہر نکال لے اور ایک صحیح اور صالح حکومت عطا فرما دے. زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم.